عزیز طلبہ و طالبات، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم 6ٹھی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے غزوہ خیبر۔ بچوں، خیبر کا علاقہ مدینے سے تقریباً 96 میل دور شمال میں واقع ہے۔ یہود جب مدینہ اور گرد و نواح سے نکالے گئے تو خیبر میں آباد ہو گئے۔ اس طرح یہ علاقہ یہودیوں کا گڑھ بن گیا۔ یہودی یہاں بیٹھ کر اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہنے لگے۔ بچوں، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے سب سے بڑے مخالف گروہ یعنی قریش کا زور ٹوٹا اور قریش کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جانب سے اطمینان ہوا۔ بچوں، اس سے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو خیبر کی اہمیت بتاتی ہوں۔ خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں، بلکہ وہاں کئی قلعے تھے۔ یہ علاقہ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا سیاسی، تجارتی، فوجی اور مذہبی مرکز تھا۔ یہاں چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کے دامن میں آج بھی کھجوروں اور دوسرے پھلوں کے باغات اور کھیت ہیں۔ چشموں کا شفاف اور میٹھا پانی ندیوں میں بہتا ہے۔ انہی سرسبز وادیوں کی وجہ سے اس دور میں خیبر کو حجاز کا باغ کہا جاتا تھا۔ خیبر کی مختلف پہاڑیوں پر اور باغات کے درمیان یہودیوں کی قلعہ بند آبادیاں تھیں۔ یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قنیقہ کے ریاست مدینہ کی حدود سے نکالے جانے کے بعد خیبر میں یہودیوں کی قوت بہت بڑھ گئی تھی، جبکہ خیبر کے یہودی قبائل کی قیادت بنو نذیر نے سنبھال لی تھی، جنہیں میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے پر غزوہ خندق کے بعد مدینہ بدر کیا گیا تھا۔ بچوں، اس سبق کو شروع سے سمجھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اس سے پہلے کا سبق صلح حدیبیہ بھی تازہ ہو جائے اور آپ کو دوبارہ سے وہ باتیں یاد ہو جائیں جس کی بنا پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور بیعت رضوان کی گئی تھی، اور جس میں مسلمانوں کو ان کی طرف ساری شرائط ان کے نقصان میں تھیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے کارآمد بنایا اور ان کو فتح نصیب کی۔ تو بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ بنو غطفان کی سرکوبی کے متعلق توجہ فرمائی،
کیونکہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر مل رہی تھی کہ قبیلہ بنو غطفان بھی خیبر کے یہودیوں اور دیگر قبیلوں کے ساتھ ان سازشوں میں مدینہ کے منافقین بھی شامل تھے۔ جو مدینہ کے منافقین مسلمانوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات خیبر کے حاکموں کو بھیج رہے تھے اور انہیں ہمت دلا رہے تھے کہ مسلمان کسی طور پر بھی ان سے برتر نہیں ہیں۔ منافقوں کے سربراہ عبداللہ بن ابی بن سلولہ نے اہل خیبر کو پہلے ہی پیغام بھیج دیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم ان سے ڈرنا نہیں، مٹھی بھر آدمی ہیں جن کے پاس ہتھیار تک نہیں۔ یہ خبر سن کر خیبر کے حاکموں نے بنو غطفان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں تو وہ انہیں اپنی فصل کا آدھا حصہ دے دیں گے۔ یعنی یہودی اپنی طاقتوں کو مضبوط کر رہے تھے، دوسرے قبائل کو پیغام بھیج رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا یہودیوں کا ساتھ دیں۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مسلمان ریاست ختم کر کے اپنی کھوئی ہوئی زمینیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں اپنے 14 سے 1800 جانصاروں کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا، جن میں 200 سوار تھے، باقی پیدل تھے۔ یعنی 200 لوگ جو تھے وہ اونٹوں پر سوار تھے اور باقی پیدل چل رہے تھے قافلے میں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ سے آئے ہوئے 1 ماہ اور چند دن ہی گزرے تھے۔ خیبر کی طرف جانے والے لشکر میں اکثریت انہی صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت استقامت کی تھی۔ جب دوسرے لوگوں نے اس لشکر میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت کی خواہش میں اس مہم میں اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو اس کے لیے مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور خواتین بھی خدمت کے کاموں میں کی مدد دینے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے، پانی پلانے اور میدان جنگ سے تیر اٹھا کر مجاہدین کو دینے کے لیے لشکر میں شامل ہو گئی تھیں۔ اچھا بچوں، مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، ایک فریق جنگ کا میدان چھوڑ دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس وقت جو بھی اس جنگ کے میدان میں سامان ہوتا ہے، جس میں جانور ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچا کے تو بھاگ جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، تو مال غنیمت میں قیدی بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ لینے والوں کو یہ بتایا کہ اگر آپ اس لشکر میں اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سوچ کر آپ اس لشکر میں شامل نہ ہوں۔ یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ریاست مدینہ کی حدود سے نکالے جانے کے بعد خیبر میں یہودیوں کی قوت بہت بڑھ گئی تھی، جبکہ خیبر کے یہودی قبائل کی قیادت بنو نذیر نے سنبھال لی تھی، جنہیں میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے پر غزوہ خندق کے بعد مدینہ بدر کیا گیا تھا۔ اسی علاقے میں بااثر عرب قبیلے بنو غطفان کے پاس ہزاروں جنگجو تھے جو خیبر کی تجارتی منڈیوں کی نگرانی کرتے، لوٹ مار کرتے اور رقم کے عوض جنگیں لڑا کرتے تھے۔ یعنی وہ پیسے لے کر جنگیں لڑا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت بہادر تھے اور انہیں یہ زوم تھا یا غرور تھا کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی روانگی کو اتنا راز میں رکھا، یعنی جو لشکر روانہ ہو رہا تھا اس کی روانگی کو اتنا راز میں رکھا کہ کسی کو اسلامی لشکر کی خیبر کی جانب روانگی کی اطلاع نہیں ہو سکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے لیے 2 بڑے جھنڈے بنوائے تھے جو امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیاہ چادر سے بنائے گئے تھے۔ ایک جھنڈا حضرت جبار بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا اور دوسرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ 3 روز کا سفر کر کے لشکر اسلام خیبر پہنچ گیا۔ جب اسلامی لشکر خیبر کے علاقے میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے رجی نام کی وادی کا انتخاب کیا جو خیبر کے قلعوں سے دور تھی اور خیبر اور بنو غطفان کی بستیوں کے راستوں کے درمیان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی قوم پر رات میں پہنچتے تو صبح ہونے تک ان پر حملہ نہ کرتے تھے، اس لیے نبی کریم نے صبح کا انتظار فرمایا۔ جب یہ صبح ہوئی اور خیبر کے یہودی اپنے کھیتوں اور باغات میں کام کرنے کے لیے اپنے قلعہ بند بستیوں سے باہر نکلے تو اپنے سامنے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر بدحواس ہو کر واپس اپنے قلعوں میں بھاگ گئے۔ یہودیوں کو اپنی فوج، قوت اور مضبوط قلعوں پر اعتماد تھا۔ خیبر میں یہودی جنگجوؤں کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی، جبکہ ان کے اتحادی بنو غطفان کے پاس بھی 4,000 جنگجو تھے، لیکن اتنی بڑی جنگی قوت ہونے کے باوجود وہ مسلمانوں کی فوج کا مشترکہ طور پر مقابلہ نہ کر سکے اور ایک کے بعد ایک خیبر کے قلعے مسلمان فتح کرتے چلے گئے۔ خیبر میں قلعوں کی تعداد 17 بتائی جاتی ہے جو خیبر کے 3 علاقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہودیوں کے پاس ان قلعوں میں خوراک اور ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے وسیع ذخائر موجود تھے۔ وہ اپنے علاقے سے خوب واقف بھی تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 2,000 سے بھی کم تھی اور انہیں خوراک کی قلت کا بھی سامنا تھا، مطلب ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی۔ اس لحاظ سے مسلمان فوج انتہائی کمزور حالت میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ نائم کو فتح کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس قلعے کو فتح کیے بغیر دوسرے قلعوں تک پہنچنا مشکل تھا۔ مسلمانوں کے لشکر نے 10 روز تک قلعہ نائم کا محاصرہ جاری رکھا اور 9 روز تک لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اس دوران یہودیوں کے کئی نامور جنگجو ہلاک ہوئے۔ اس لڑائی میں جہاں قلعے کا دفاع کمزور ہو گیا وہیں مسلمان بھی تھکنے لگے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعے پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور کہا کہ میں کل ایسے شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح کرا دے گا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بھی محبت ہے۔ لوگ رات بھر اس بارے میں باتیں کرتے رہے کہ صبح اسلامی پرچم کس سے ملتا ہے۔ ہر کوئی یہ امید کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید علم دینے کے لیے اس کا نام پکاریں گے، یعنی جھنڈا۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں آشوب چشم لاحق ہے، یعنی آنکھوں کی بیماری ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ حضرت علی تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے آنکھوں میں لگایا اور دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں فوراً ہی ٹھیک ہو گئیں، جس کے بعد لشکر کا پرچم حضرت علی کو عطا فرمایا۔
پرچم تھامنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہودیوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قوم کے میدان میں پہنچ کر اسے اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو انہیں اللہ کے جو حقوق ادا کرنے ہوں گے ان کے بارے میں بتانا۔ اللہ کی قسم، اگر تمہاری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے گا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے سامنے پہنچ کر اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مقابلے کے لیے قلعے سے باہر نکل آئے۔ اس لڑائی میں خیبر کا سب سے بڑا جنگجو مرہب بھی جہنم رسید ہوا۔ اس لڑائی میں خیبر کے بہت سارے یہودی مارے گئے اور باقی فوج قلعے کے عقبی دروازے سے فرار ہو کر قلعہ صاب میں چلی گئی۔ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس روز فاتح فوج کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ قلعہ نائم کی فتح کے بعد مسلمان فوج نے پیش قدمی کر کے قلعہ صاب پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں سے مسلمانوں کو خوراک اور ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ملا۔ اس کے بعد قلعہ الزبیر، حسن ابی اور قلعہ نزار پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ مفتوحہ علاقوں سے فرار ہونے والے قلعہ القاموس، وتی اور سلالم میں جمع ہو گئے۔ قلعہ القاموس کا محاصرہ 20 دن تک جاری رہا، جس کے بعد وہ بھی فتح ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے قلعہ وتی اور سلالم کا بھی محاصرہ کر لیا تو کچھ دن بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈالنے کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا اور جلد ہی ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ بچوں، اب خیبر جو ہے فتح ہو گیا۔ سارے بڑے بڑے قلعوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ آخر کار یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرائط سے بات چیت کا آغاز کر دیا۔ معاہدے کی شرائط میں یہ طے کیا گیا کہ یہودی جنگجوؤں کو امان دی جائے گی، اہل خیبر کی عورتوں اور بچوں کو قید نہیں کیا جائے گا اور یہودی اپنے بیوی بچوں سمیت اس علاقے سے نکل جائیں گے اور اپنا تمام مال و دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ اگر وہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپائیں گے تو جان کے تحفظ کی ضمانت ختم کر دی جائے گی۔ اس معاہدے کے بعد یہودیوں نے اپنی تمام دولت اور جائیداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ یوں خیبر بھی اسلامی ریاست کا حصہ بنا لیا گیا اور خیبر کی زمین مجاہدین میں برابر تقسیم کر دی گئی۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ خیبر کے باغات اور زمینیں جس کسی کے پاس ہیں اس کے پاس رہنے دیے جائیں اور ان سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ مسلمانوں کو ادا کریں گے۔ یہودی اس وقت تک خیبر کی زمینوں پر کاشتکاری کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں گے، جبکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست مدینہ کی ہوگی اور انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہوگی۔ خیبر کے یہودیوں نے یہ معاہدہ خوشی سے قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر سے فارغ ہو کر ایک یہودی سلام بن مشکم کی بیوی جب زینب بنت حارث نے ایک بھنی ہوئی بکری کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس سے قبل اس نے یہ معلوم کروا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں کا گوشت پسند ہے، جس کے جواب میں اسے بتایا گیا کہ دست کا گوشت۔
اس عورت نے گوشت میں زہر ملایا اور سب سے زیادہ زہر دست کے گوشت میں ملایا اور اسے خود لے آئی۔ جب بکری کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان پر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست کے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا، لیکن فوراً اسے تھوک دیا اور فرمایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے گوشت کا ایک ٹکڑا چبا کر نگل لیا اور وہ انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو بلوا کر زہر دینے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میری قوم کی جو حالت ہوئی ہے وہ سب پر ظاہر ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا۔ اس عورت کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس عورت کو سزا کے لیے بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے گرد و نواح میں لوٹ مار کرنے والے سرکش بدو قبائل کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمائے جو نہایت کامیاب رہے، جبکہ غزوہ وادی القرا اور غزوہ ذات الرقا میں بھی کامیابیاں حاصل کی۔ ان دونوں غزوات میں جنگ کی نوبت آنے سے پہلے ہی یہودیوں اور دشمن قبیلوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، یعنی ان قبائل کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے ہمیں ہی شکست ہوگی اور ہم ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے جنگ سے پہلے شکست مان لی تھی اور شکست کو قبول کر لیا تھا۔ بچوں، ابھی ہمارا یہ سبق غزوہ خیبر کی فتح یا خیبر کی فتح، غزوہ خیبر نامکمل ہے، ابھی یہ سبق اور باقی ہے، اس لیے اس کے مشقی سوالات اور سبق کا بقیہ حصہ آپ میرے لیکچر نمبر 2 میں سمجھیں گے اور سبق کے مشقی سوالات کو دیکھ کر یاد کر سکیں گے یا اپنی کاپی پر لکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ لیکچر